السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے۔ ابھی ایک آڈیو واٹس ایپ پہ چل رہی ہے جس میں شبہات کے ازالہ کے چینل سے کوئی صاحب بیان دے رہے ہیں کہ ملک شام میں جو امواس یعنی تعاون کا مرض پھیلا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا سے پھیلا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اتنا بڑا الزام اور کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ ابھی تو ہم سمجھتے تھے کہ شیعہ ہی صحابہ کو کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ مولانا سعد اینڈ کمپنی کے لوگ بھی شیعہ کی کردار کشی کر رہے ہیں اور اہل حدیث شیعہ نہیں صحابہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ ابھی تو اہل حدیث کے بارے میں مشہور تھا صحابہ کو فاسق کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایک آڈیو مولانا سعد کاندھلوی کی ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے زمینوں کے بٹوارے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر تھے، ان کی بات سے حضرت بلال حبشی، عبد الرحمن ابن عوف اور کچھ ساتھیوں نے رائے سے اختلاف کیا۔ رائے کا اختلاف تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے۔ رائے کا اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور کہی کہ جو حضرت عمر کے خلاف جو رائے تھے ان کے امیر حضرت بلال حبشی بنے۔ یہ بات کہاں سے ہو گئی کہ ان کے امیر حضرت بلال حبشی بنے؟ یعنی حضرت عمر سے بغاوت کے خلاف علمبردار کا جھنڈا حضرت بلال حبشی کے اوپر ڈال دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی کی کردار کشی یہاں کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ بلال ان کے ساتھیوں سے نجات دے دے۔ 1 سال بھی نہیں گزرا کہ بلال ان کے ساتھی سارے کے سارے انتقال کر گئے اور نجات پا گئے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ معاملہ سن 16 ہجری کا ملک شام کا پیش آیا۔ حضرت بلال حبشی کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 20 ہجری میں ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 یا 36 ہجری میں ہوا۔ تو یہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کردار کشی کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کردار کشی کی گئی۔ جب اس آڈیو کا جواب دیا گیا تو صبحات کے چینل پر دوسرا آڈیو ریلیز ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا سے ملک شام میں جو تعاون آیا امواس کے نام سے مشہور ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا سے ہوا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ امواس میں تعاون میں 25,000 صحابہ تقریباً انتقال ہو گئے۔ یعنی تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 25,000 صحابہ کی موت کے ذمہ دار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسی بات میرے سمجھ سے باہر ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس طریقے کا الزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت حال ہے الفاروق میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے اور لوگوں نے مشورہ کیا کہ نہیں آپ واپس جائیے۔ تو عبیدہ ابن جراح کو یہ خط لکھا کہ آپ کی بڑی ضرورت ہمارے ہاں ہے، آپ آ جائیے۔ تو انہوں نے ساتھیوں کو چھوڑ کے آنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے ساتھیوں پہ کیا حال ہوگا، جبکہ ان کے حضرت مرکز سے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور 2,500 جیل چلے گئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ آپ کی فوج نصیبی علاقے میں ہے، اس کو پہاڑوں پر اونچائی علاقوں میں بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات پر عمل ہوا اور ساتھیوں کو پہاڑ کے علاقے میں بھیجا اور امواس کی بلا سے تعاون کی بلا سے فرصت مل گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حضرت عمر کو مانگا ہے کہ اللہ عمر کو اسلام دے کے اور اسلام کی تقویت عطا فرما۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے دو وزیر ہیں ابو بکر اور عمر، اور جس بات پر ابو بکر عمر ایک رائے اکٹھا ہو جائے گی میں اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، اس طریقے سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کردار کشی کی جا رہی ہے۔ علماء کرام اگر خاموش رہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کردار کشی ہوتی رہی تو کل خدا کے ہاں حضور کا بھی سامنا ہے، اللہ کا سامنا ہے، بچ نہیں پائیں گے۔ لہذا اس قسم کی جو باتیں چلائی جا رہی ہیں ان کا سدباب کیجئے، ان کا جواب دیجئے، اور ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی لوگوں کی کوشش کیجئے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کردار کشی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اگر اس کا ساتھ دو گے تو نہ دنیا میں سکون سے رہو گے نہ آخرت میں سکون سے رہو گے۔ لہذا علماء اکرام جو وارث انبیاء ہیں، اگر آپ نے وراثت کا حق ادا نہیں کیا، مداہنت سے کام کیا، تو خدا کی قسم نہ دنیا میں بچ پاؤ گے، آخرت میں تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آپ لوگ اٹھو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے اس کا جواب دیجیے، امت کو صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائیے۔ فقط والسلام۔ ابھی مولانا سعد کے ماننے والوں کی طرف سے ایک آڈیو چلائی جا رہی ہے اور صحابہ اکرام پر الزام لگایا جا رہا کہ امواس کی جو وبا آئی تھی طاعون کی ملک شام میں، اور مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا کی وجہ سے آئی، اور کچھ کتابوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ اب کتابوں میں انہوں نے دجل کیا کیا ہے اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج صبح سے بہت سارے علماء اکرام سے بات کیا تو علماء اکرام نے بتایا کہ جو محدثین ہیں اپنی کتابوں میں ہر طریقے کی روایت کو جمع کرتے ہیں، پھر اس روایت پر بحث کرتے ہیں کون سی موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی مقطوع ہے، کون سی غیر مقطوع ہے۔ اس حدیث پر بحث کرنے کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث عمل کرنے لائق ہے، فلاں حدیث پھر عمل نہ کیا جائے۔ انہوں نے جو دجل کیا ہے کہ بہقی، طبرانی یا کسی جو حدیث کی کتابوں کو انہوں نے نقل کیا ہے، اس حدیث کی کتابوں کی روایتوں کو نقل کر دیا ہے، اس حدیث کے صحت کے بارے میں نہیں ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں طبری میں لکھا ہے، بہقی میں لکھا ہے۔ لیکن طبری اور بہقی میں جس حدیث کا ذکر کیا ہے وہ حدیث موضوع ہے، عمل لائق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ محدثین اپنی کتابوں میں ہر طریقے کے حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جو دجل کیا ہے اس حدیث کے صحت کے بارے میں نہیں لکھا ہے اور الزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کر دیا ہے۔ اسی کو دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ اپنے باتوں پر جو دلیل دیتے ہیں یا تو فرضی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، یا تو مرجوح جو بیانات ہوتے ہیں جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس کی حدیث اس کی بیان دیتے ہیں۔ تو حدیث کے صحت پر انہوں نے اس پر بحث نہیں کیا ہے۔ تو مولانا سعد کی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جیسا کہ قادیانی غلام محمد قادیانی کی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی تعویلات کرتے ہیں، ایسے سعد کاندھلوی کے ماننے والے غلط باتوں، مولوی سعد کی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعویل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں وہی ذکر کیا ہے کہ حدیث کی سند اور اس کی صحت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا اور ڈال دیا۔ اسی کو دارالعلوم دیوبند کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی کو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کہتے ہیں، ان کے مجمع میں جو جائے گا ان کی ایسی غلط باتوں کو سنے گا، وہ امت میں جا کے بیان کرے گا تو امت میں گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں پھیلے گا۔ تو لہذا کچھ چیزیں میں نے وضاحت فرما دی ہے۔ انہوں نے الزام کس پہ لگایا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ ان کی بد دعا کی وجہ سے امواس آیا، طاعون آیا، اور ان کی اور 25,000 تقریباً صحابہ شہید ہوئے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ الزام لگایا کہ شہادت کے ذمہ دار، یہ 25,000 صحابہ کی موت کے ذمہ دار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ شیعوں کو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی دشمنی ہے، جلن ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا کہ مولانا سعد اینڈ کمپنی شیعت کی راہ پہ چل رہی ہے۔ انہوں نے
ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال کو انہوں نے دعا دی یا بد دعا دی، جو بھی کہا، کہ اس کی وجہ سے حضرت بلال کا 1 سال کے اندر انتقال ہوا، جو کہ فرضی ہے، جھوٹ ہے۔ اور پھر دوسرا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ الزام لگایا کہ ان کی بد دعا سے 25,000 صحابہ شہید ہوئے، ان کی بد دعا سے تعاون فائدہ ہوا ہے۔ تو اگر ان کی جماعتوں میں جاؤ گے اور اس قسم کی بات سن کے بیان کرو گے تو امت میں ہدایت پھیلے گی یا گمراہی پھیلے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اس طریقے کا الزام لگا رہے ہو، اور کس ساتھی پر؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا کر کے مانگا اللہ سے، ایسے آدمی کے اوپر جو الزام لگا رہے ہو، تو ایسے جو الزام لگا رہا ہے اپنی ایمان کا، اس کا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا، یہ ہم نہیں بچا سکتے۔ لہذا ایسوں کے ساتھ جانے سے رکو، اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو غلط باتیں چل رہی ہیں اس کو پھیلائیں۔ فقط والسلام۔